السلام علیکم ویورز. تو آج ہم بات کریں گے لوزرز اور ونرز کے بارے میں. لوزرز وہ ہوتے ہیں جو غلطی سے اپنا کام شروع کر بھی لیں کسی کے کہنے پر. ویسے وہ اپنی پلاننگز تو خود بنا ہی نہیں پاتے. اگر وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام شروع کر بھی لیتے ہیں تو وہ اس کام کو کبھی بھی پورا کر ہی نہیں پاتے، یا پھر آدھے راستے میں ہی بھاگ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مینٹلی وہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے، بیکاز وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جہاں پر جو کرنا چاہتے ہیں، جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے، تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے، ٹائم مینجمنٹ کو فالو اپ کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو جی توڑ محنت کر کے اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں پر سکسیس ہے، ان کو سکسیس حاصل ہوتی ہے. پلانس ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت ساری اس پر ایکسرسائز کرتے ہیں. ایسے ہی ایک استاد تھے، انہوں نے بھی اپنے بچوں کو یہی کہا کہ میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھے، لیکن ان میں سے آدھے یا کافی سارے جو تھے بچے وہ نہیں آگے بڑھ سکے، اور کچھ جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے، انہوں نے کافی اچھے بزنس شروع کر لیے اور ترقی کر لی. تو بچوں نے پوچھا کہ آخر کیا مسئلہ تھا کہ کچھ بچے کچھ بن پائے، حالانکہ کلاس تو آپ ہی نے سب کو دی، سب کو پڑھایا، لیکن ایسا کیسے ہوا؟ تو استاد نے انہیں سمجھایا کہ جو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، دو قسم کے مائنڈ ہو سکتے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لوزر مائنڈ کے تھے اور کچھ ونر مائنڈ کے تھے. لائک ایسے کہ جو اپنے آگے پیچھے کی، جیسے ان کے پاس کوئی بھی چیزیں تھیں تو وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے، وہ اپنے وقت کی قدر کرنا جانتے تھے، وہ محنت کرنا جانتے تھے، وہ تھوڑے سے زیادہ حاصل کرنا جانتے تھے. وہیں پر تھے لوزرز جو کہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے تھے. وہ ان کے پاس ہر فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان فیسلٹیز کو کیسے یوز کریں اور اس سے کیسے وہ خود سکسیسفل ہوں. وہ سکسیسفل اس لیے نہیں ہو پائے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، حالانکہ ٹائم تو سب کے پاس برابر تھا. ایرک وائنمیر یہ ایسا بندہ ہے جس کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور اس نے ہائیسٹ ماؤنٹینس ریچ کی، ٹھیک ہے، 2001 میں ماؤنٹ ایوریسٹ. کین یو بلیو کہ جو بندہ دیکھ نہیں سکتا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ سکتا ہے؟ تو یہ بندہ اس کامیابی کو لے کر چلا اور اس نے ایک ایم بنایا، ٹائم مینجمنٹ کی، اور حالانکہ یہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن یہ اپنا ایم اس نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کیا ہوا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز ہوتی ہے آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کا ارادہ مضبوط ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کو کامیاب ہونے سے، ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھنے سے، یا دنیا کا کوئی بھی پیچیدہ کام کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک اور مثال آپ کو دیتی چلوں، وہ ہے لوڈوین وین بیتھوین، گریٹسٹ. یہ بہت بڑا پیانسٹ تھا اور کمپوزر بھی تھا، اور اس نے دنیا کو اپنے ٹیلنٹ سے حیران کر کے رکھ دیا، حالانکہ یہ بہرا تھا اور یہ سن بالکل بھی نہیں سکتا تھا. وہیں پر آتی ہے اگزامپل امیتابھ بچن صاحب کی، جنہوں نے امیتابھ بچن کارپوریشن لمیٹڈ ABCL کی ناکامیابی کے بعد ایکٹنگ اور پروڈیوسنگ بھی کی، سنگنگ بھی کی، اور ٹی وی پریزنٹر اور کمپوزر، اور انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. ایک اتنے بڑے لاس کے بعد یہ اپنے آپ کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے آرائز کیا، انہوں نے کوئی کمپلینٹس نہیں کی کہ میرا بزنس ڈوب گیا ہے یا میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، یہ بلکہ اس سے بھی زیادہ تیز سپیڈ سے آگے بڑھے. اور آج آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان کا امیر ترین لوگوں میں ان کا نام آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس وقت انہوں نے ہار نہیں مانی، بلکہ انہوں نے اپنی ہار کو ہتھیار بناتے ہوئے اپنی ساری کی ساری ایفرٹس اپنی کامیابی پر لگائیں. کامیابی پر کیسے؟ انہوں نے اپنی نیند کو، سکون کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ایکٹنگ کے کریئر کے لیے دن رات محنت کی، اور آج وہ اس مقام پر پہنچے ہیں. کیسے؟ کیونکہ لوزرز کے پاس بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں، سونے کی، بیٹھنے کی، مکھیاں مارنے کی، لیکن جو بندہ کچھ کرنے والا ہوتا ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا. ایک اور ایگزامپل ہے دھیرو بھائی امبانی، جو کہ بہت ہی غریب تھے، ویری پور میں گنے جاتے تھے، اور انہوں نے ریلائنس انڈسٹریز بلینس میں 2002 میں کی، اور اب تو ان کی جو انکم ہے اور ان کا جو بینک بیلنس ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا ہے. کیسے ہوا؟ ایک غریب انسان ایک دم سے کیسے امیر ہو گیا؟
اس کی محنت، اس کی لگن، اس کے دن رات محنت اور اس کا یقین، مائنڈ سیٹ، ٹائم مینجمنٹ، حوصلہ، جنون اس کو اس مقام تک لے آیا۔ اس نے کبھی ہار نہیں مانی، کیونکہ وہ ٹھوکریں کھا کر، تکلیفیں دیکھ کر، بھوک دیکھ کر یہاں آیا تھا اور اس نے اپنا ایم پورا کر کے دکھایا۔ ایک اور ایگزامپل ہے البرٹ آئنسٹائن۔ ہی واز ریکگنائزڈ ایز اے لیڈنگ سائنٹسٹ۔ کیسے بنا وہ اتنا بڑا سائنٹسٹ؟ حالانکہ وہ تو بالکل ایک نالائق سا بچہ تھا اپنی کلاس میں، جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، نہ ٹیچر کو اس کی سمجھ آتی تھی۔ کیسے البرٹ آئنسٹائن نے اپنی زندگی بدلی، اور کیسے اس نے اتنی محنت کر کے ایسے ایسے فارمولے اور ایسی ایسی ایجادات کی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کسی اور دنیا سے آئی ہوئی مخلوق نہیں ہے جنہوں نے یہاں پر آ کے کامیابی حاصل کی ہے، یہ اسی دنیا کے لوگ ہیں، بس ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے لوزرز سے، جو لوگ اٹھ نہیں پاتے، اپنے لیے کوئی نیا قدم نہیں اٹھا پاتے۔ ان لوگوں کے پاس ایکسکیوزز نہیں ہوتے، ان لوگوں کے پاس پلانز ہوتے ہیں ہر مشکل سے لڑنے کے لیے۔ جنگ لڑنا ہی پڑتی ہے اپنے زور بازو پر، زندگی کے میدان میں معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، تو چلنا سیکھ لے، ہر آگ سے ہو جا واقف، تو جلنا سیکھ لے، ہر مشکل کا کر سامنا، اپنی منزل کو تو جیت لے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا، اور لوزرز اور ونرز کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ میرے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اور کامیابی کی طرف بڑھیں۔ یہ زندگی صرف سونے کے لیے نہیں ہے، ایکسکیوزز کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت بڑی عطا ہے ہماری صحت جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس سے کچھ اچیو کرنا چاہیے۔ اللہ آپ سب کو ترقی دے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر سے۔